اور نشتر حال پشاور میں دوستی ادبی میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف پینٹنگ کے نمونے بھی نمائش کے لیے پیش کیے گئے۔ اس کے علاوہ سٹیج ڈرامہ بھی پیش کیا گیا۔ میلے میں کھٹک ڈانس کی پرفارمنس بھی ہوئی ہے، جس کو حاضرین نے کافی سراہا۔ اس کے علاوہ لوگوں کو مزید تفریح فراہم کرنے کے لیے پشاور کے مقامی بینڈ نے پرفارمنس پیش کی۔ میلے میں کثیر تعداد میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی شرکت کی ہے۔ دیکھیں، بے نظیر ویمن یونیورسٹی تو آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ خواتین کی پہلی صوبے کی ویمن یونیورسٹی ہے پبلک سیکٹر، تو ہمارا تو فوکس ہی ویمن امپاورمنٹ پہ ہوتا ہے۔ پلس آج کل جو کلچر اور لٹریچر اور آرٹس کے حوالے سے جتنے بھی انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں، تو اس میں بے نظیر ویمن یونیورسٹی جو ہے وہ بہت اپنا ایک لیڈنگ رول پلے کر رہی ہے۔ تو آج کا جو فیسٹیول ہے وہ بھی اس میں، چونکہ یہ اس وقت پشاور یونیورسٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس میں بھی بے نظیر یونیورسٹی ساتھ پارٹیسپیٹ کری ہے، سنس وہ کولیبوریٹرز میں سے ہے۔ تو جہاں پہ بھی آرٹ کی بات ہو، کلچر کی بات ہو، لٹریچر کی بات ہو، تو بے نظیر ویمن یونیورسٹی از آلویز دیئر۔ اس طرح کی ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہیں کے پی میں ہو، کیونکہ ہمارے پاس یوتھ پاپولیشن زیادہ ہے، اور ان بچوں کو the youth population should be engaged in creative activities, in positive activities، کیونکہ یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو پرسنالٹی کو گروم کرتی ہے بچوں کی، ان کو انٹریکٹ کرنا آتا ہے، وہ اس قسم کے پروگرامز میں انگیج ہو کے نہ صرف آپس میں بٹ ان کو اوور آل اپنی پریزنٹیشن آ جاتی ہے۔ سو دے آر انگیجڈ ان رادر پازیٹیو ایکٹیویٹیز دین دا نیگیٹیو ایکٹیویٹیز، سو دیٹ از امپورٹنٹ فار دا یوتھ آف کے پی۔ سب سے پہلے جب میں انٹر ہوئی ہوں تو ادھر تو پہلے آرٹ ایگزیبیشن کی ساری پینٹنگز اور یہ چیزیں دیکھی ہیں، بٹ وی ور ہیئر ٹو اٹینڈ وہ جو شو تھی تو وہ اٹینڈ کرنی تھی نا، تو اس میں جو پہلا سیگمنٹ تھا تو وہ سارے لوگ کہہ رہے تھے، کچھ ڈاکٹرز آئے تھے، اور وہ ڈرگز ایڈکشن جو آج کل بڑا ہی کوئی عام سی چیز بن گئی ہے، جس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہے، تو ڈرگ ایڈکشن کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ کیا چیز کیسے کرتی ہیں، ذہن پہ کیسے وہ کرتی ہیں، افیکٹ کرتی ہیں، یا آپ کی باڈی پہ کیسے افیکٹ کرتی ہیں، آپ کا بیہیویئر کیسے افیکٹ کرتی ہیں، اور اس کے بعد کہ آپ کو اس چیز کو پریونٹ کیسے کرنا ہے، چونکہ یہ بڑا ہی کوئی حساس عمل ہے، اور اس سے بہت ساری ہماری یوتھ جو ہے تو وہ افیکٹ ہوئی ہیں، تو اس کے حوالے سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی۔ پھر اس کے بعد دوسرا سیگمنٹ تھا جو صوفی ڈانس کا تھا، تو اس میں بھی ہمارے پختون کلچر کو کافی انہوں نے بڑا ہی ہائی لائٹ کیا تھا، تو وہ اس میں بہت مزہ آیا۔ اس کے بعد جو تھرڈ سیگمنٹ تھا تو وہ تھا سناٹا، ایک تھیٹر ڈرامہ تھا، اور اس میں سے ایک چیز بڑی ہائی لائٹ ہوئی، وہ یہ تھی کہ عورتوں کو کیسے دب کے رکھا جاتا ہے، تعلیم کی کمی کی وجہ سے عورتوں کو کیا کیا چیزیں فیس کرنی ہوتی ہیں، تو یہ چیز بڑا ہی دل پر بھی اثر کر گئی، ذہن پر بھی اثر کر گئی، کیونکہ دیکھا جائے تو ایک عورت جیسے نیلسن منڈیلا نے کہا نا، گیو می این ایجوکیٹڈ مدر اینڈ آئی ول گیو یو ایجوکیٹڈ نیشن، تو یہ چیز تھی، اگر لڑکیوں کو پڑھایا جائے، ان کو دب کے نہ رکھا جائے، تو ہماری سوسائٹی بہت آگے تک جا سکتی ہے، ہماری جو اگلی نسلیں ہیں وہ بہت آگے تک جا سکتی ہیں۔